السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال؟ قال عرق اہل النار، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیزیں حرام ہے۔ ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر، اور اللہ رب العالمین نے یہ عہد کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر یہ عہد ہے کہ جو آدمی مسکر کا استعمال کرتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ رب العالمین اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا قیامت کے دن۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وما طینۃ الخبال، اے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کے پسینہ ہے۔ عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا کیا ہے؟ پسینہ ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے۔ تو یہ روایت ہمارے سامنے ہے، اور آج کے ایک درس میں ہمارے سامنے ہے کہ مسکر، ہر وہ چیز جو نشہ دے، ہر وہ چیز جو کیا ہے؟ نشہ دے، دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے، تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب پیا کرتے تھے، اس طریقے سے اور جو مشکل چیزیں ہوا کرتی ہیں، نشہ والی چیزیں ہیں، وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتدریج، یعنی آہستہ 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 شراب کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار کے طور پر، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کسی انسان کے اندر بیٹھ جائے، دل کے اندر پیوست ہو جائے، دماغ میں پیوست ہو جائے، سرایت ہو جائے، تو اس چیز کو ہٹانا اچانک کسی کو بول دیں گے تو نہیں ہٹے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، اچانک اس کو منع کر دیں گے تو الا ماشاء اللہ، اگر اس کے دل میں توفیق آ گئی تو وہ ہٹ سکتا ہے، یا تو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے، ورنہ اکثر آدمی کیا ہوتے ہیں؟ غصہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شراب اس وقت ہر لوگ پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے، کیونکہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ نماز کے وقت مت پڑھو، شراب کے قریب مت جاؤ۔ اس طریقے سے کیا ہے؟ الگ الگ بتدریج اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا، اور بتلایا کہ دین اسلام کے اندر ہر وہ چیز جو مسکر ہے، یعنی جس کے اندر نشہ ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ نشہ ہے، وہ چیز دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اسی سزا کے بارے میں اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اس آدمی کو طینۃ الخبال پلائے گا، طینۃ الخبال پلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا، جو جہنم جلیں گے، اور جلنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر جلتا ہے تو اس کے بدن سے تیل نکلتا ہے کہ نہیں؟ پسینہ نکلتا ہے، یا تو جہنم کے بھاپ سے جو پسینہ نکلے گا، یا تو اس کے اندر سے جو یعنی گندگی چیزیں نکلیں گی، اللہ رب العالمین وہی چیز اس آدمی کو پینے کے لیے دے گا جو دنیا کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کا کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، چاہے شراب کی شکل میں ہو، یا تو کوئی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کیا ہے؟ مسکر ہے، یعنی نشہ ہے اس کے اندر، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔
چاہے ڈرگس کے طور پر لیتا ہو یا بہت ساری چیزیں نشہ کے آج کل جو لیتے ہیں لوگ، تو دین اسلام کے اندر اس کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میں جہنمیوں کے کھانے پینے کا ذکر کر رہا تھا کہ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، زقوم کا کھانا دیا جائے گا، گسرین کا کھانا دیا جائے گا، طینۃ الخبال دیا جائے گا۔ تو جہنمیوں کے سزا کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، جہنم کے اندر تو سزا ہے، سب سے بڑی سزا کیا ہے جہنم کے اندر؟ جہنم کے اندر سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ آگ ہے۔ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ آگ ہے، آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سزائیں جائیں گی، یعنی ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر لحظہ میں آدمی کو وہاں پر تکلیف دی جائے گی، جو آدمی دنیا کے اندر نیک عمل کر کے اور ایمان لا کر کے نہیں رہے گا۔ کیونکہ دنیا ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، دار البقا نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کوئی ہے؟ ہمیشہ کوئی رہے گا؟ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ نہیں۔ یہاں پر چند سال کی زندگی ہے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ لیجئے 100 سال۔ تو دنیا یہ دار العمل ہے، دار البقا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دار العمل کے اندر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم کو ابدی زندگی چاہیے، ابدی سکون چاہیے، ابدی کیا ہے؟ نعمت چاہیے، ابدی اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر چاہیے تو دنیا کے اندر آنا ہے، اور آ کر کے تھوڑے عرصے تک اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لا کر کے عمل صالح کرنا ہے۔ تو پھر ابدی زندگی تمہارے لیے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ تمہارے لیے ابدی زندگی ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ دار العمل ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے اصل دین کہاں پر ہے؟ اصل دنیا کہاں پر ہے؟ آخرت ہے۔ اصل کہاں ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت میں جو ملنے والی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو نشہ آور چیزوں کا استعمال دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ سزا بھی ان کے بیان کی گئی ہے کہ اس کو طینۃ الخبال پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے وہاں پر قیامت کے دن جو ہے پیاس لگے گی بہت زیادہ۔ کیا ہوگی؟ پیاس لگے گی۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ سورج کیا ہوگا؟ بالکل ایک بارش سے اوپر رہے گا۔ تو ایسے وقت میں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ ایسے لوگ وقت کیا رہے ہیں؟ لوگ اپنے پسینے میں کیا رہیں گے؟ ڈوبے رہیں گے۔ تو وہاں پر پیاس لگے گی، بڑی شدت سے پیاس لگے گی۔ مسلمان کیا کریں گے؟ جو ایمان والے ہیں، جو موحد ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، حوض کوثر کی طرف جائیں گے، حوض کوثر کی طرف جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہر مسلمان کو کیا ہے؟ جام کوثر وہاں پر کیا کریں گے؟ پلائیں گے۔ وہاں پر کیا ہے؟ حوض کوثر میں جانے کے لیے بدعتیوں کو اور ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور وہ لوگ شدت پیاس سے وہاں پر تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ ہم مجرمین کو گھسیٹیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ مجرمین کو لے کر کے جایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا ان کو جہنم کی طرف، وردہ یعنی سخت پیاس میں۔ وہاں پر پینے کے لیے ان کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ پینے کی سب سے بڑی کیا ہوگی؟ تڑپ ہوگی، پیاس کی تڑپ ہوگی۔ پینے کی کیا ہوگی؟ تڑپ ہوگی، پانی کی وہاں پر تڑپ ہوگی۔ لیکن ایسے لوگ جو مجرم ہیں، جو لوگ کیا ہیں؟ مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کو ایک نہ مان کر کے اس کی عبادت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، اللہ کے رسول کی رسالت کی انہوں نے تصدیق نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کی، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے، غیر اللہ کو مانتے رہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے کیا ہے؟ نذر نیاز پیش کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم مجرمین کو جہنم کی طرف وردا، پیاس کی حالت میں کیا ہے؟ لے کر کے جائیں گے۔ تو وہاں پر ایک عذاب دیا جائے گا پیاس کا۔ کس کا یاد دیا جائے گا؟ پیاس لگے گی، پانی پینے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر پانی نہیں ملے گا، وہاں پر کوئی بھی چیز کیا ہے؟ نہ ملے گی پینے کے لیے، تو پیاس کا ایک عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی سر میں ڈالا جائے گا۔ ایک دم گرم کھولتا ہوا پانی ڈال سکتے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر میں ڈالا جائے گا تو ان کا چمڑی جو ہے پورا چمڑی، پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ باہر نکل کے پیر میں گر جائیں گی۔
پھر کیا ہے اس کو پھر دور سے کیا جائے گا, پھر اس کے اوپر ڈالا جائے گا. یہ عذاب چلتا رہے گا. اب کتنا دن چلے گا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے, اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. تو ایک قسم کا عذاب کیا ہوگا کہ گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر میں ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے لباس کا عذاب دیا جائے گا. کس کا؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو کتنے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں, تو اچھا لباس پہن لینا یہ کامیابی نہیں ہے. کوئی آدمی کیا ہے لاکھوں کا لباس پہن لیا, یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ ہم کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کون سا لباس ہم کو ملے, جہنم کا لباس ملے یا جنتیوں کا لباس ملے. ہم دنیا کے اندر کتنا بھی اچھا لباس پہن لیں, اگر ہم مجرم ہیں, اللہ کے مجرم ہیں, اللہ کے کیا ہیں مجرم ہیں, تو پھر قیامت کے دن وہ لباس ہم کو نہیں ملے گا. قیامت کے دن ہم کو جہنم کو جو لباس ملے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا, جہنمیوں کو جوتے جو پہنائے جائیں گے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, جہنمیوں کو لباس پہنایا جائے گا کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا, تارکول کا لباس پہنا جائے گا, جو روڈوں میں ڈالتے ہیں وہ لباس پہنا جائے گا. دنیا کے اندر ہم کتنا بھی اچھا لباس پہن لیں, اگر ہمارے لباس کے ساتھ ایمان نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو یہ لباس ہمارا پہننا کیا ہے بیکار ہو جائے گا. تو ایک عذاب دیا جائے گا کہ یہ کیا ہے, یعنی جہنمیوں کو آگ کا ہی لباس پہنا جائے گا. آگ کا ہی کیا ہوگا اس کے لیے اوڑھنا ہوگا, آگ کا ہی اس کے لیے بچھونا ہوگا, یہاں تک کہ جو لباس ہوگا آگ کا ہی ہوگا. کتنی تکلیف ہوگی, دردناک کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. تو ایسے جہنم سے ہم کو بچے رہنا ہے, ایسے جہنم سے کیا ہے ہم کو بچے رہنا ہے, اور ہر وقت دعا کرنا ہے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. صحابہ کرام جب جہنم کا تذکرہ سنتے ان کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکلتے تھے, زاروں کی تار صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے, یہاں تک کہ اگر قبرستان کے پاس جاتے تو وہاں پر جا کر کے رونا شروع کر دیتے جہنم کی یاد میں. تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین قیامت کی ہولناکی سے ہم کو بچا لے, یا رب العالمین عذاب جہنم سے ہم کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.